بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مدد ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال پور شریف میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعارف کامل حضرت پیر سید غلام حیدر شاہ جلال پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ عارف کامل اور عاشق رسول بروز جمعۃ المبارک 2 صفر 1254 ہجری کے مطابق 26 اپریل 1838 میں جلال پور ضلع جہلم میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم حضرت سید جمعہ شاہ ایک درویش صفت بزرگ تھے۔ اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ بھی ایک صاحب کرامت خاتون تھی۔ آپ کے والد بزرگوال نے وصال سے قبل آپ کو وصیت فرمائی تھی کہ ہمیشہ بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے محبت اور عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا اور کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہ جانے دینا۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ کا معمول تھا کہ ہر شب حضرت سید میرا شاکر شاہ کی درگاہ میں حاضری دیتے۔ ایک شب ارشاد ہوا کہ سید غلام شاہ صاحب ہرن پوری رحمۃ اللہ سے جا کر ملو۔ واپس آ کر آپ نے اس حکم کا اپنی والدہ ماجدہ سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم حسب ہدایت سید غلام شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤ اور بیعت کرو۔ آپ ہرن پور تشریف لے گئے، شاہ صاحب کی بیعت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ میری اتنی مجال کہاں کہ میں آپ کو بیعت کروں، یہ دولت حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کا حصہ ہے۔ اور خود آپ کو ساتھ لے کر سیال شریف پہنچے اور حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی سے بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے اس درخواست کو قبول فرمایا اور سید غلام حیدر علی شاہ کو شرف بیعت سے نوازا۔ سیال شریف کچھ روز قیام کے بعد آپ واپس جلال پور واپس آ گئے، مگر محبت اور کشش مرشد میں دوسرے ہی دن پھر سیال شریف چل دیے۔ اب کچھ روز قیام کے بعد واپس تشریف لائے تو پھر یہ دستور ہو گیا کہ مہینے میں 2-3 بار ضرور مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نے آپ کو دولت خلافت سے بھی سرفراز فرمایا اور آپ حضرت سیالوی کے محبوب ترین خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ نے خانوادہ چشتیہ کی مخصوص روایات کے مطابق شریعت و طریقت کے نفاذ اور اشاعت دین کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دی۔ آپ استغنا، استقامت اور صبر و ضبط میں لاسانی تھے۔ ہزاروں جرائم پیشہ افراد نے آپ کے دست حق پرست پر توبہ کی۔ آپ نے ساری زندگی کوئی ایسی بات نہ کی جو خلاف قرآن و سنت ہو۔ کتاب ذکر حبیب کے مطابق آپ وقت کے نہایت درجہ پابند تھے۔ مشائخ چشتیہ کی طرح آپ نے بھی اوقات کی تقسیم کر رکھی تھی۔ تہجد سے نماز فجر تک ذکر و اذکار اور وظائف میں مصروف رہتے۔ بعد ازاں مریدوں اور اہل دل حضرات سے گفتگو فرماتے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد پھر مجلس عام منعقد ہوتی جس میں لوگ آپ کے ارشادات عالیہ سے مستفید ہوتے۔ اس مرد درویش اور عارف کامل نے جلال پور شریف میں بیٹھ کر چشتی فیضان کو اس طرح عام کیا کہ وہ سرزمین رشک فردوس بن گئی۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے یہ محبوب اور عظیم خلیفہ بندگان خدا کو اپنے فیضان عام سے سراب کرنے کے بعد 5 جمادی الثانی 1326 ہجری کو کچھ بیمار ہوئے۔ اگلے روز نقاہت طور بڑھ گئی۔ اپنے اہل خانوہ کو بلوایا اور آپ نے ان سب کو خداوند کریم کے سپرد کیا اور خود ذکر حق میں مصروف ہو گئے۔ نماز ظہر سے قبل آپ کی زبان مبارک سے اسم اعظم اللہ نکلا اور ساتھ ہی آپ کے روح پرفتوح جسم مبارک سے پرواز کر گئی۔ حضرت علامہ اقبال نے بھی آپ کی تاریخ وفات کہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ اس بارگاہ میں بھی کئی بار حاضری کا شرف ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تاجدار جلال پور شریف کے فیضان و برکات سے مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔